میرا نام شکیل ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں کبھی بھی کراچی سے باہر نہیں نکلا۔ اچانک سے میرے دماغ میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں لاہور گھوم پھر کے آ جاؤں، لیکن اچانک لاک ڈاؤن لگ گیا تو میں نے جانے کا ارادہ روک لیا۔ پھر پتہ چلا کہ کرونا ویکسین آ چکا ہے، اس کو لگوا کر آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ میں نے سوچا کہ میں لاہور چلے جاؤں تو مگر وہاں کس کے گھر میں ٹھہروں گا، کہاں پر، میرا تو وہاں کوئی نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے چچی کے رشتہ دار وہاں ہیں، اور چچی جس کا نام یاسمین ہے، اور چچی کے پاس گیا۔ میں نے چچی کو بتایا کہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلو گی؟ چچی نے جواب دیا، اگر تمہارے چچا اجازت دیں گے تو میں چلوں گی۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ میں چچی کو اپنے ساتھ لاہور لے جاؤں، گھما پھر لاؤں۔ چچا تو پہلے سے ہی پریشان تھے کیونکہ چچا کا کسی عورت کے ساتھ چکر تھا۔ چچا نے کہا، کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، صرف 10 دن کے لیے۔ چچا نے کہا، کوشش کرنا زیادہ دن لگانا۔ پھر چچا کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں چچا سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ چچا نے بولا، میں ویسے ہی اس سے تنگ ہوں، تم اس کو 15 دن یا 20 دن کے لیے لے جاؤ۔ خیر، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے چچی سے کہا، چچا نے اجازت دے دی ہے، ابھی آپ چلو گے میرے ساتھ لاہور؟ تو چچی کے دل میں ہلچل مچ گئی کیونکہ چچی بھی بہت تنگ تھی چچا سے، کیونکہ چچا کہیں گھمانے کے لیے نہیں لے کر جایا کرتے تھے۔ چچی بس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چچی کا بیٹا ایک شادی شدہ ہے مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چچی کی عمر اور میری عمر میں 10 سال کا فرق ہوگا۔ میں 30 کا ہوں اور چچی کی عمر 40 کی ہوگی، مگر لگتا نہیں تھا کہ چچی 40 سال کی ہے، چہرے سے لگتا ہے کہ وہ 28 یا 30 سال کی ہوگی۔ پھر ہم دونوں ٹرین کی طرف چل پڑے۔ رات کے 2 بجے ٹکٹ بک کروائی تھی۔ پہلا مہینہ تھا، کرونا سے جان چھوٹی، اس ٹائم بہت کم لوگ ٹرین میں بیٹھتے تھے۔ جس ڈبے میں ہم لوگ تھے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بالکل ڈبہ خالی تھا، ادھر ادھر نظر اڑائی کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے ٹرین آگے کے اسٹاپ پر رکے گی، شاید وہاں سے لوگ بیٹھیں گے، مگر ٹرین رکی تھی، ہمارے والے ڈبے کی طرف کوئی بھی نہیں آیا۔ چچی نے مجھ سے پوچھا، تم لاہور کیوں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لاہور کیسا شہر ہے۔ چچی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گی۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ چچی نے کہا کہ تم کو لاہور گھماؤں گی، تو میں نے کہا، آپ لاہور گھومے ہو؟ تو چچی نے کہا، بہت بار گھوما ہے، ہر جگہ میں نے دیکھی ہے، تمہیں بھی دکھا دوں گی۔ پھر میں نے چچی کی آنکھوں میں دیکھا تو چچی کی آنکھیں پیار سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر میں بہانہ بنا کر سونے کا کہہ دیا۔ چچی نے کہا، ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، تو میں تختے پر لیٹ گیا۔ چچی میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے چور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، چچی آپ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو جاتا ہوں۔ پھر چچی نے کہا، میں کہاں سو جاؤں؟ میں نے کہا، آپ میرے سامنے والے تختے پر سو جاؤ، پورا ڈبہ خالی ہے۔ چچی نے کہا، میں اکیلے میں نہیں سو سکتی۔ میں نے کہا، چچی میں سوتے وقت نیند میں گھومتا رہتا ہوں۔ چچی نے کہا، اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ نیچے سو جاؤ۔ پھر میں تختے سے اٹھا نیچے سو گیا۔ اب ٹرین کا پورا ڈبہ خالی تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تھوڑی دیر میں میری آنکھ لگ گئی اور جب میں اٹھا تو لاہور آ گیا تھا۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن پر چچی کے 2 کزن اور چچی کی خالہ لینے آئی، پھر ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ چچی کی خالہ کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور ان کا گھر 3 منزلہ تھا، اور چھوٹی منزل پر ایک کمرہ تھا جہاں پر مہمان ٹھہرتے تھے۔ وہ کمرہ مہمانوں کے لیے بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے خالہ کے بچوں کے نام سلیمان، عمران، صدرہ اور ملائکہ تھا۔ اب ہم ان کے گھر پہنچے تو دونوں بہنیں ہمارا انتظار گھر کے دروازے پر کر رہی تھیں۔ چچی کی خالہ دونوں بیٹیوں میں دونوں شادی شدہ تھی۔ چچی آگے بڑھی اور دونوں سے ہاتھ ملایا اور دونوں بہنوں سے آگے بڑھنے لگی۔ اب میری باری تھی، میں نے بھی ہاتھ ملایا دونوں بہنوں سے، اور جیسے ہی میں نے ملائکہ کی طرف دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، سفید رنگ پر پرکشش جسم تھا اس کا۔ پھر چچی کی خالہ نے کہا، تھک کر آئی ہو، آرام کر لو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ہم دونوں اوپر چلے گئے، وہاں کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر چچی نے میری طرف دیکھا خطرناک نظروں سے اور بولی، تیار ہو میری جان؟ میں نے کہا، ابھی نہیں، رات کو ابھی آرام کرتے ہیں۔ جیسے میں اپنی جگہ سے اٹھا کہ اچانک سے ملائکہ آ گئی اور وہ ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر چچی سے کہا، یاسمین یہ کون ہے؟ چچی نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ میرا دیور ہے
اور کنوارا ہے۔ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے کیونکہ چچی کی خالہ چچی کی شادی میں نہیں آئی تھیں اور نہ ہی وہ ہمیں جانتی تھی، مگر ملائکہ کا شک بالکل نشانے پر لگا کیونکہ چچی میرے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ اس لیے اس نے سوال کیا، یہ کون ہے؟ میری چچی میرے پاس سے اٹھی اور ملائکہ کے پاس جا بیٹھی۔ ملائکہ نے مجھے کہا کہ آپ کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جائیں تاکہ میں اپنی خالہ کی بیٹی سے بات کروں۔ اچانک چچی گھبرا گئی اور اٹھ کر بولی، جو بھی بات ہے اس کے سامنے کرو، یہ کیوں باہر جائے؟ ملائکہ نے کہا کہ آپ کا دیور شادی شدہ ہے؟ چچی نے کہا نہیں، یہ تو ان ٹچ ہے۔ ملائکہ ہنس پڑی اور بولی، یہ ان ٹچ ہے؟ پر چچی نے کہا ہاں یہ کنوارا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی، مجھے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہی۔ ملائکہ نے چچی کے کان میں کچھ بولا، اس کے بعد چچی نے اس کے کان میں کہا، تمہارا دل میں خوش کروں گی۔ وہ روز سے میرے کانوں میں آواز پہنچی۔ پھر اس کہاں آرام سے تو وہ بولی، آپ کے دیور نے بھی سن لیا ہوگا۔ پھر چچی ہنس پڑی، تم فکر نہ کرو، میں پوری کوشش کروں گی۔ پھر کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی اور چچی نے دروازہ بند کیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو چچی دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ابھی تک ملائکہ سامنے بیٹھی ہے سیڑھیوں کے پاس۔ پھر ملائکہ نے چچی کی طرف اشارہ کیا، یہاں پر آؤ نا۔ چچی اس کے پاس گئی تو ملائکہ کہنے لگی، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ اب چچی کی خالہ بھی کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ہم چاروں نے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ چچی کے کزن یعنی سلیمان اور عمران کا کھانے کا سیٹ اپ الگ تھا، اس لیے ہم دونوں نے چچی کی خالہ کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ چچی کی خالہ کو پینشن ملتی تھی، اس کا شوہر سرکاری ملازم تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس دن کے بعد اپنے بیٹوں کو الگ کر دیا تھا۔ کھانا پینا ان کا الگ تھا۔ ہم چاروں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا، پھر ٹیبل سے اٹھے اور میں کمرے کی طرف چلا گیا۔ چچی میرے پیچھے آئی اور بولی، چلو گھوم کر آتے ہیں ذرا باہر سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں باہر چلے گئے اور خوب گھومنے لگے۔ مینار پاکستان پر گئے، وہاں پر بہت اچھا لگا۔ پھر وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور بات چیت کرنے لگے۔ اتنی دیر میں رات 11 بجے ہم دونوں وہاں سے نکلے، گھر پر پہنچ گئے۔ 2 گھنٹے گھومے، مزہ آیا۔ پھر ہم دونوں چچی کی خالہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور بات چیت کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ملائکہ بھی وہاں پر آ گئی۔ پھر ملائکہ نے چاچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولنے لگی، کیا سونا نہیں ہے؟ ملائکہ چچی کے پاس سے اٹھی اور میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ آپ تو میرے ساتھ ٹچ کر کے بیٹھی تھی، وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ چچی کی خالہ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی اور ہم سن رہے تھے۔ میں نے چچی کی طرف دیکھا اور میں نے بولا، چلو سونے۔ چچی نے کہا، ابھی تو اٹھے ہیں نیند کر کے، پھر سے نیند آ رہی ہے کیا؟ میں نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو چچی نے کہا، تم جا کر سو جاؤ، میں خالہ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں سے اوپر چلا گیا اور کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں لیٹا ہی تھا تو 5 منٹ کے بعد ملائکہ وہاں پر آ گئی۔ میں نے ملائکہ کو اپنے بیڈ پر بٹھایا اور پیار بھری باتیں کرنے لگا اور اس کی تعریف کرنے لگا کہ ملائکہ آپ بہت خوبصورت ہو، اور اس کے گال پر بوسہ دیا تو ملائکہ شرمانے لگی۔ اس کے بعد میں نے کہا، ملائکہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو ملائکہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں اور چچی دونوں سو گئے۔ اب صبح ہوئی تو میں اور چچی دونوں ایک ساتھ سو رہے تھے۔ چچی کی آنکھ کھلی تو چچی پر مسکراہٹ تھی اور وہ بولی، گڈ مارننگ میری جان۔ پھر میں نے جواب دیا، گڈ مارننگ۔ پھر چچی تھوڑی دیر لیٹی رہی اور میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، پتہ نہیں کون سی دعا قبول ہوئی ہے جو تم مجھے ملے۔ یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل پڑی۔ میں بھی اٹھا اور بیٹھ گیا۔ اتنے میں چچی کی خالہ اوپر آئی، مجھے دیکھا اور بولا، یاسمین کہاں ہے؟ میں نے کہا، کیا ہوا خالہ، مجھے بتاؤ۔ پھر خالہ نے کہا، نہیں وہ یاسمین سے کچھ کام ہے۔ یہ بول کر خالہ بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں چچی یاسمین باہر آئی اور بولی، خالہ خیریت ہے؟ خالہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھی، چچی کے کان میں کچھ بولنے لگی۔ مجھے تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا ہے ملائکہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی۔ پھر چچی میرے پاس آ کر بیٹھی اور پریشان لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ چچی نے جواب دیا، یار مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کون سا مسئلہ؟ پھر چچی نے بولا، ملائکہ کو الٹیاں آ رہی ہیں صبح سے، اس لیے خالہ میرے پاس آئی تھی اور بولی، تم میڈیکل سے پٹی لے کر آؤ۔ میں نے چچی یاسمین سے پوچھا، یہ پٹی کیا چیز ہے؟
چچی نے بولا جب عورت کو الٹی آتی ہے تو سمجھ جاؤ دال میں کچھ کالا ہے، یعنی کہ بچے کی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا بات کر دی آپ لوگوں نے؟ وہ بولی یہ سچ ہے، وہ بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں چلتے ہیں میڈیکل کی طرف، میڈیکل دکان پر اور پٹی لے کر آتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ پھر میں اور چچی میڈیکل کی دکان پر چلے گئے۔ میڈیکل سٹور پر گئے تو وہاں سے پٹی خریدی، گھر کی طرف آ گئے۔ پٹی کو چاچی نے خالہ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولا چیک کر لو۔ خالہ نے ملائکہ کے ہاتھ میں پٹی رکھی اور بولی جاؤ چیک کر کے آؤ۔ پھر ملائکہ باتھ روم میں گئی اور کچھ ہی دیر میں ملائکہ باہر آ گئی اور بولی کچھ بھی نہیں ہے۔ خالہ نے بولا پھر تم الٹیاں کو کر رہی ہو؟ دراصل میں نے کچھ چیز کھا لی ہوگی اس لیے مجھے الٹیاں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ملائکہ آرام آرام سے سیڑھیوں پر پاؤں رکھا اور اوپر آنے لگی۔ چچی نے اس کا ہاتھ پکڑا، اوپر لے کر آ گئی۔ پھر ملائکہ نے بولا میں نے امی سے جھوٹ بولا ہے۔ چچی نے اچانک سے بولا کیا تم نے خالہ سے جھوٹ بولا ہے؟ تو کیوں بولا ہے؟ ملائکہ نے بولا میں ماں بننے والی ہوں۔ تو چچی سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی اور ملائکہ میری طرف آنے لگی۔ وہ کمرے میں جیسے ہی اندر آئی مجھے گلے سے لگا دیا اور میرے کان میں بولا تم پاپا بننے والے ہو۔ اس کے بعد چچی کمرے کے اندر آئی اور بولا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ پھر ملائکہ نے کہا یہ ہمارے آپس کی بات ہے۔ کیوں جان ٹھیک بولا نا میں اس کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ پھر ملائکہ کمرے سے چلی گئی اور چچی نے مجھ سے پوچھا ملائکہ نے کیا کہا؟ میں نے بولا وہ بول رہی تھی کہ میں اس بچے کا باپ ہوں، بننے والا ہوں۔ اچھا تو تمہیں بھی بتا دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور باہر آ گئے۔ پھر ہم دونوں نیچے کی طرف چل پڑے۔ جب نیچے اترے تو خالہ نے چچی سے کہا ناشتہ تیار ہے؟ تو خالہ نے کہا ہاں تیار ہے، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ پھر ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ چچی نے خالہ سے پوچھا ملائکہ کہاں ہے؟ خالہ نے جواب دیا ملائکہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی، اس کو لائک